Assalamu alaikum students, welcome to lecture 41 of the operating systems course. If you recall, for the past few lectures we've been discussing the issue of virtual memory. We talked about as to what virtual memory is, what are the various issues, how we implement virtual memory. In particular ہم نے بات کی ڈیمانڈ پیجنگ کی, پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ کی, اور کئی ایشوز ریلیٹڈ ٹو امپلیمنٹیشن آف ورچوئل میموری. تو آج میری کوشش ہوگی کہ ورچوئل میموری کے ٹاپک کو انشاءاللہ ختم کیا جائے تاکہ اگلے 4 جو لیکچر رہ گئے ہیں کورس کے ان میں ہم فائل سسٹم کی بات کریں. فائل سسٹم کیا ہوتا ہے, یوزر ویو فائل سسٹم کا کیا ہے, فائل سسٹم کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کیا طریقے ہیں اس کے, فائل کو جب اسپیس ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس کے کیا مختلف طریقے ہیں, ڈاس اور یونکس اور لینکس لائک سسٹمز میں کس طرح یہ ساری چیزیں ایڈریس کی جاتی ہیں. یہ ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے 4 لیکچرز میں. لیکن آج لیٹس گیو اے کلوزر ٹو دا ورچوئل میموری سسٹم, ورچوئل میموری ٹاپک, اینڈ لیٹس لک ایٹ ٹوڈیز ایجنڈا. اچھا, آج کے ایجنڈے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ میں کہ ہم پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے ایز آلویز. اس کے بعد تھریشنگ کی بات دوبارہ کریں گے. اچھا, لاسٹ لیکچر کے بعد آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھریشنگ ایک کافی بری چیز ہے ود رسپیکٹ ٹو ورچوئل میموریز امپلیمنٹیشن, کیونکہ بہت زیادہ آئیو کرنی پڑتی ہے کمپیوٹر سسٹم کو, جس کی وجہ سے ڈسک کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ایکچوئل کام بہت کم ہو رہا ہوتا ہے. سو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور میں ایمفیسائز کر دوں. پھر اس کے تھریشنگ کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کی بات کریں گے. تو جیسا کہ سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک طریقہ اس کا ہے وچ از بیسڈ آن سم تھنگ نون ایز دا ورکنگ سیٹ ماڈل. تو ورکنگ سیٹ ماڈل کی بات کر لیں گے. پھر ہم دیکھیں گے ایک اور طریقہ جس کو کہتے ہیں کہ پیج فالٹ فریکوینسی ماڈل, اس کی ڈسکشن کریں گے. اور پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ایز ڈیزائنرز آف دا آپریٹنگ سسٹم ورچوئل میموری سافٹ ویئر, as designers of the CPU memory management unit, and as designers of application software, i.e. as programmers. تو ان چیزوں کی بات کر لیں گے جن کو ہم کہتے ہیں کہ پری پیجنگ, پیج سائز کس طرح یوز ہو سکتا ہے ٹو minimize the chances of thrashing, اور پروگرام اسٹرکچر کس طرح آپ کر سکتے ہیں ٹو minimize thrashing. اس کے بعد اینڈ میں ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیں گے کہ جس میں وی وڈ لائک ٹو سی ہاؤ دیز ویریئس تھنگس پلے, اینڈ ویل سی کہ اگر ایک سسٹم کی اسٹیٹ آپ کو بتائی جائے ود سرٹن پیرامیٹرز تو آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ از ہیپننگ ٹو دا سسٹم ان ریلیشن ٹو ورچوئل میموری سسٹمز اینڈ ان ریلیشن ٹو تھریشنگ ان پرٹیکولر, اور پھر سسٹم کو ہم کیا کر سکتے ہیں ٹو برنگ دا سسٹم آؤٹ آف تھریشنگ. ایک یہ دوسری ایگزامپل جو دیکھیں گے اٹ وڈ بی ریلیٹڈ ٹو دا یوز آف ڈیمانڈ پیجنگ اور مختلف پروگرام اسٹرکچرز اور ٹیکنیکس کے بارے میں یہ چیز ہوگی کہ ہاؤ دوز پروگرام ٹیکنیکس اینڈ اسٹرکچرز ہیلپ اور ڈو ناٹ ہیلپ امپلیمنٹیشن آف ورچوئل میموری. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو آج کا ایجنڈا ہو گیا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ لیکچر 40 کو ریویو کر لیتے ہیں. تو لیکچر 40 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی بلیڈیز اناملی کی. تو بلیڈیز اناملی کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمز جو ہیں ان میں اگر کسی پروسیس کو کچھ پیجز دیے جائیں, کچھ فریمز ایلوکیٹ کیے جائیں تو وہ کچھ پیج فالٹس کرے گا پروگرام. اگر نمبر آف فریمز ایک پروسیس کو زیادہ کر دیے جائیں تو نارمل لاجک تو یہ کہتا ہے کہ پیج فالٹ ریٹ کم ہو جانا چاہیے یا نمبر آف پیج فالٹس کم ہو جانے چاہیے. لیکن کچھ ریپلیسمنٹ الگورتھمز وڈ کاز the number of page faults to go up if the program's corresponding processes are given more number of frames. اس چیز کو کہتے ہیں بلیڈیز اناملی. تو ہم نے کہا کہ FIFO algorithm, FIFO replacement algorithm in particular suffers from the بلیڈیز اناملی. اور کچھ algorithms ایسے ہیں which belong to the class of stack replacement algorithms that do not suffer from the بلیڈیز اناملی. تو stack replacement algorithms کیا ہوتے ہیں؟
اسٹیک ریپلیسمنٹ الگورتھمز وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اگر کسی پروسیس کو n فری فریمز دیے جائیں تو جو پیجز دا سیٹ آف پیجز فار دا پروسیس وچ وڈ بی ان دا مین میموری دیٹ سیٹ not the number of pages, the set of pages would be a subset of the set of pages which would be in the main memory if now we give n plus 1 frames to the process. یعنی اگر نمبر آف فریمز کو ایک زیادہ کر دیا جائے تو جو سیٹ آف پیجز مین میموری میں ہوں گے پروسیس کے لیے اٹ وڈ بی اے سپر سیٹ آف دا سیٹ آف پیجز وچ وڈ بی ان میموری فار n فریمز. ٹھیک ہے. جو الگورتھمز بھی اس پراپرٹی کو ایڈہیئر کریں گے وچ ہیو دس پراپرٹی دے آر نون ایز دا اسٹیک ریپلیسمنٹ الگورتھمز اینڈ دے ڈو ناٹ سفر فرام دا بلیڈیز انوملی. وہ اس لیے کہ اگر n فریم کی وجہ سے کوئی سیٹ مین میموری میں ہے تو n+1 جب فریمز ہو جائیں گے تو جو بھی سیٹ مین میموری میں ہوگا پیجز کا وہ سپر سیٹ ہوگا. اس لیے نمبر آف پیج فالٹس نمبر آف فریم زیادہ کرنے سے نمبر آف پیج فالٹس زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ان میں ایک جو کلاسیکل الگورتھم ہے وچ بلانگس ٹو دس اسٹیک الگورتھمز کلاس از دا لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ. تو اس کی ہم نے ایگزامپل دیکھ لی کہ کس طرح فار اے گیون ریفرنس اسٹرنگ اگر نمبر آف فریمز 3 دیے جائیں تو کتنے پیج فالٹس ہوں گے, نمبر آف فریمز 4 دیے جائیں تو کتنے پیج فالٹس ہوں گے. دس واز آلدو اے سنگل ایگزامپل, سنگل ڈیٹا پوائنٹ, نان دا لیس اٹ illustrated the concept of an algorithm which does not suffer from the Belady's anomaly. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے کچھ اور پیج ریپلیسمنٹس کی بات کر لی جن میں ان پرٹیکولر 3 کی ڈسکشن کی. لیسٹ فریکوینٹلی یوزڈ, یعنی اس میں اس پیج کو ہم وکٹم چوز کرتے ہیں وچ ہیز بین یوز لیسٹ فریکوینٹلی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ الگورتھم, یعنی اس الگورتھم میں اس پیج کو ایز اے وکٹم چوز کیا جاتا ہے which is most frequently used. اور آخر میں ہم نے پیج بفرنگ الگورتھم کی بات کر لی. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ some operating systems they in the background identify the dirty pages belonging to all the processes in the system and try to write them on the disk in the background. اچھا, اس سے ہوتا کیا ہے کہ ڈرٹی پیجز سسٹم میں کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب کوئی ایک وکٹم پیج چوز کیا جائے گا تو چانسز آر کہ وہ ڈرٹی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس پیج کو سواپ آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا. ویل سمپلی ٹیک دا ڈیزائرڈ پیج فرام دا ڈیسک اینڈ سواپ اٹ ان ٹو دا مین میموری. ٹھیک ہے. تو اس میں پیج فالٹ سروسنگ ٹائم جو ہے یہ کم ہو جائے گا. تو یہ کام ہوتا ہے کئی آپریٹنگ سسٹمز میں ان ایڈیشن ٹو یوزنگ اے اسٹینڈرڈ ریپلیسمنٹ الگورتھم سچ ایز FIFO اور لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی. اچھا, اس کے بعد ہم نے بات کی ایلوکیشن آف فریمز کی, یعنی جب اگر سسٹم کے پاس کچھ فری فریمز ہیں, جتنے بھی فری فریمز ہیں سسٹم میں ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا مین میموری, تو اگر n پروسیسز ہیں سسٹم میں تو کس طرح یہ فری فریمز ان پروسیسز کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے. اس کے 3 طریقے ہیں بیسیکلی. 2 طریقے جو ہیں وہ دے آر بیسڈ آن دا سائز آف اے پروسیس. ایک ان میں فکسڈ ایلوکیشن, یعنی جتنے بھی پروسیسز ہیں, جتنے فری فریمز اویلیبل ہیں ان کو ہم ایکولی ڈیوائڈ کر دیں گے امنگ دا پروسیسز. اور اگر اس ڈویژن میں اگر ہو سکتا ہے کچھ فری فریمز بچ جائیں تو ان کو ہم فری فریم لسٹ میں ڈال دیں گے, تاکہ اگر کوئی پروسیس پیج فالٹ کرتا ہے تو اس کے لیے اس فری فریم لسٹ سے ایلوکیٹ کیا جا سکے. تو اس کو کہتے ہیں فکسڈ ایلوکیشن. مثلا یہ کہ اگر 100 فریمز ہوں اور 3 پروسیسز ہوں تو کتنے فریمز ہر پروسیس کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے ریگارڈلیس آف دا سائز آف ایچ پروسیس. 100 ڈیوائڈیڈ بائی 3 وچ گیوز یو 33 فار ایچ پروسیس. ایک فری فریم بچ جائے گا, اس کو فری فریم لسٹ میں ڈال دیں گے. اچھا, دوسرا طریقہ ہے پروپورشنل ایلوکیشن, یعنی فری فریمز پروسیسز کو ایلوکیٹ کیے جائیں بیسڈ آن دیئر سائزز. تو اگر ایک 2 پروسیسز ہیں سسٹم میں اینڈ دیر آر 100 فری فریمز, ایک پروسیس کا سائز 50 کے ہے, دوسرے کا 100 کے ہے, تو ایک پروسیس کو ہم دیں گے نمبر آف فریمز سے 33, دوسرے کو دیں گے 66 اور ایک فری فریم بچ جائے گا جو کہ فری فریم لسٹ میں چلا جائے گا. تو اس طرح ہم نے ایگزامپل بھی دیکھی تھی لاسٹ ٹائم کہ کس طرح فکسڈ اینڈ پروپورشنل ایلوکیشن ہوتی ہے آف فری فریمز. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ایلوکیٹ فریمز ٹو اے پروسیس بیسڈ آن دیئر سائزز بٹ بیسڈ آن دیئر پرائرٹیز. یعنی ہائر پرائرٹی پروسیس کو زیادہ فریمز ایلوکیٹ کر دیے جائیں, لوور پرائرٹی پروسیس کو
کم فریمز ایلوکیٹ کر دیے جائیں تاکہ ہائر پرائرٹی پروسیس کم پیج فالٹس کاز کرے اور جلدی ایکسیکیوشن اس کی ختم ہو جائے. اچھا یہ بات ہم نے کی تھی ایلوکیشن آف فریمز کی. پھر ہم نے بات کی تھی کہ جب ریپلیسمنٹ کرنی ہو پیجز کی تو وہ لوکل ہو سکتی ہے یا گلوبل ہو سکتی ہے. لوکل کا مطلب یہ ہے کہ جس پروسیس نے پیج فالٹ کاز کیا اسی کی ایڈریس اسپیس میں سے کوئی پیج وکٹم چوز کیا جائے جو کہ کرنٹلی میموری میں ہے اور اس کو ریپلیس کر دیا جائے ود دا نیو پیج. گلوبل ریپلیسمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ میموری میں جتنے بھی پیجز ہیں ڈزنٹ میٹر کہ کس پروسیس سے وہ بلانگ کرتے ہیں, ایک پیج ہم وکٹم چوز کر لیں گے اور ڈیزائرڈ پیج اس میں ڈال دیں گے. گلوبل ریپلیسمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ پروسیسز جن میں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا, they are not doing anything bad necessarily, but their page fault rate may go up because their pages are being selected as victim pages. ٹھیک ہے, تو یہ لوکل ورسز گلوبل ایلوکیشن ہوگی. آخر میں ہم نے بات کی تھی دو چیزیں, ایک تو یہ تھا منیمم نمبر آف فریمز نیڈیڈ ٹو بی ایلوکیٹڈ ٹو اے پروسیس ٹو گارنٹی کہ یہ پروسیس ایک گیون سسٹم پہ ایکسیکیوشن اپنی کمپلیٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. دوسرا تھا ایشو آف تھریشنگ کا. یہ دونوں کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں تو میں چاہوں گا ان کو جلدی سے ذرا ریویو کر لیں ایک دفعہ اینڈ دین ویل موو آن ٹو دا نیو ٹاپکس. تو اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں. یہ ایگزامپل یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ ایلوکیشن آف فریمز. بات یہی تھی کہ ایچ پروسیس نیڈز اے منیمم نمبر آف فریمز سو دیٹ اٹس ایکسیکیوشن میں بی گارنٹیڈ آن اے گیون مشین. ٹھیک ہے, کہ ڈپینڈنگ اپون دا انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر آف اے سی پی یو, اس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف انسٹرکشنز کے لیے منیمم نمبر آف فریمز کتنے چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ انسٹرکشن جس کے لیے سب سے زیادہ فریمز چاہیے ہوتے ہیں دیٹ ڈکٹیٹس کہ منیمم ایک پروسیس کو کتنے فریمز ایلوکیٹ کیے جائیں. تو اس میں ہم یہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کم اپ ود دس نمبر آف منیمم نمبر آف فریمز which must be allocated to a process to guarantee that its execution would finish on a given machine. تو ایگزامپل ہم نے لی تھی موو ایکس وائی, جہاں پہ وائی ہمارا سورس ہے, ایکس از اے ڈیسٹینیشن. اسیوم کرتے ہیں کہ وائی اور ایکس دونوں ایٹ لیسٹ 16 بٹ کے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے اسپیسیفائی دا آف سیٹ آف دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن. اور وہ جو سورس اور ڈیسٹینیشن ہیں they themselves are at least 2 bytes long. تو اگر اس انسٹرکشن کا سائز 6 بائٹس ہو اور کیونکہ آف سیٹس جو ہیں وہ 16 بٹس ایچ ہیں, جہاں بھی وہ پوائنٹ کر رہے ہیں وہ سورس اور ڈیسٹینیشن بھی ایٹ لیسٹ 2 بائٹ کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرکشن جو ہے وہ اگر 6 بائٹس کی ہے تو ہو سکتا ہے ایک پیج کی باؤنڈریز پہ شروع ہو اور کچھ بائٹس اس انسٹرکشن کی ایک پیج کے اینڈ پہ ہوں اور باقی بائٹس اس کی دوسرے پیج کے شروع میں ہوں. تو صرف انسٹرکشن کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں 2 پیجز کی ضرورت ہوگی, یعنی 2 فریمز کی ضرورت ہوگی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ سورس اگر منیمم 2 بائٹس کا ہے اور ڈیسٹینیشن بھی یعنی 2 بائٹس کی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ سورس جو ہے کسی پیج کی آخری بائٹ سے شروع ہو. اگر یہ 2 بائٹ کا سورس ہے تو پہلی بائٹ اس کی ایک پیج کی لاسٹ بائٹ پہ ہو اور دوسری بائٹ سورس کی نیکسٹ پیج کی پہلی بائٹ ہو. تو سورس بھی اٹ کین اسٹریڈل اے پیج باؤنڈری, کہ ایک پیج سے شروع ہوا دوسرے پہ ختم ہوا. تو اس صورت میں سورس بھی 2 پیجز میں جا سکتا ہے, وچ مینس فار دا سورس آلسو یو نیڈ اے منیمم آف 2 فریمز. اور جب یہ کاپی ہوگا ڈیسٹینیشن میں, موو ہوگا ڈیسٹینیشن میں, تو ڈیسٹینیشن بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پہ ہو کہ ڈیسٹینیشن کی پہلی بائٹ ایک پیج میں ہو اور دوسری بائٹ اگلے پیج میں ہو. یعنی پہلی بائٹ جو ہے سورس ڈیسٹینیشن کی وہ ایک پیج کی لاسٹ بائٹ میں ہو اور دوسری بائٹ ڈیسٹینیشن کی اگلے پیج کی پہلی بائٹ میں ہو. تو اس کے لیے بھی 2 پیجز کی ضرورت ہوگی, یعنی 2 فریمز کی ضرورت ہوگی. تو ٹوٹل نمبر آف فریمز اس انسٹرکشن کے لیے کتنے چاہیے ہوں گے ٹو گارنٹی دیٹ اٹس ایکسیکیوشن از گوئنگ ٹو فنش. یعنی کسی پروسیس میں بھی اگر یہ انسٹرکشن ہو, سو دیر فور ٹو گارنٹی دا ایکسیکیوشن آف دیٹ پروسیس وی مسٹ ایلوکیٹ ہاؤ مینی فریمز, 2 فار دا انسٹرکشن, 2 فار دا سورس اینڈ 2 فار دا ڈیسٹینیشن, 6 فریمز آل ٹوگیدر. تو اگر یہ 6 فریمز اس پروسیس کو ایلوکیٹ نہیں ہوں گے جس میں یہ انسٹرکشن ہوگی,
تو وہ پروسیس ایکسیکیوشن اپنی کمپلیٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اس سے یہ انسٹرکشن ایکسیکیوشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس کو پکٹوریلی میں اگلی سلائیڈ میں دکھا دیتا ہوں. تو اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے دکھایا ہے کہ انسٹرکشن جو ہے ہو سکتا ہے پیج 1 کی اینڈ سے شروع ہو اور پیج 2 کے شروع میں ختم ہو, تو 2 پیجز کی یہاں ضرورت ہوگی, وچ مینس 2 frames فار دا انسٹرکشن. اسی طرح سورس جو y ہے آپ کا وہ پیج 7 کے اینڈ سے شروع ہوتا ہے اور پیج 8 کے بگننگ میں ختم ہوتا ہے. سو اگین 2 frames فار y اینڈ سملرلی 2 frames فار x. Let's suppose, for the sake of argument, just so that you understand this concept better, کہ سپوز اس پروسیس میں ایک پروسیس میں جس میں یہ انسٹرکشن ہے اس کو ہم 5 frames دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, 6 فریم نہیں دیتے. تو اس میں انسٹرکشن آ جائے گی, سورس آ جائے گا اور ڈیسٹینیشن کے لیے 1 فریم ہو جائے گا. تو جب انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوگی, انسٹرکشن کو فیچ کر کے ڈیکوڈ کر کے ایکسیکیوشن اس کی شروع ہوگی, ویل گیٹ ٹو دا وائی پارٹ. وائی کو ہم لے کے کاپی کرنا چاہیں گے ایکس میں, تو وائی کی پہلی بائٹ تو کاپی ہو جائے گی اس فریم میں جو کہ ایلوکیٹ کیا گیا ایکس کے لیے, لیکن دوسری بائٹ جب کاپی کرنے لگیں گے اور اگر 5 frames اویلیبل ہیں تو پیج فالٹ ہو جائے گا. تو پیج فالٹ ہوگا تو اسیومنگ لوکل ریپلیسمنٹ, تو کیا کریں گے, پروسیس کے پاس 5 فریم ہے, 1 فریم جو ہے ایک پیج کو وکٹم چوز کریں گے اور اس کو اوور رائٹ کر دیں گے ود دا ڈیزائرڈ پیج. تو ہم نے کرنا کیا, اب ہم نے کیونکہ ڈیسٹینیشن میں ایک ہمارا حصہ نہیں آ سکتا, ایک لاسٹ پارٹ نہیں آ سکتا, تو ہم کرتے کہ جو سورس ہے نا اس کا ایک حصہ جو ہے ہم سٹور کرتے ہیں, ڈیسٹینیشن کے لیے دونوں پیجز فریمز رکھ لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, جب سورس کو ہم اٹھا کے موو کرنے لگیں گے تو سورس کا ایک حصہ, پہلا حصہ فار ایگزامپل, اور دوسرا حصہ تو ہوگا, پہلا حصہ لیٹ سپوز از ان دا مین میموری, تو وہ حصہ تو ہم اٹھا لیں گے. جب دوسرا حصہ اٹھانے لگیں گے تو وہ فریم ہی نہیں ہوگا جس میں وہ دوسرا حصہ ہے, تو پیج فالٹ ہو جائے. تو اس طرح unless we allocate 6 frames to a process with this instruction, اس کی ایکسیکیوشن کبھی ختم نہیں ہوگی. So this is the concept of the minimum number of frames needed to be allocated to a process to guarantee complete execution of any process on a given machine. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل لیا. آپ کو انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر جس مشین سے بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں, لیٹس سے کوئی بھی اس میں جو سی پی یو ہے اس کے سارے انسٹرکشن سیٹ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس انسٹرکشن کے لیے آپ کو میکسیمم فریمز کی ضرورت ہے, اتنے فریمز آپ نے منیمم ایلوکیٹ کرنے ہیں اس پروسیس کو جو کہ اس پہ رن کرنا چاہے گا اس مشین پہ. سو یہ کانسیپٹ ہو گیا ایلوکیشن آف فریمز کا. اگلی بات جو ہم نے شروع کی تھی لاسٹ ٹائم وہ ہے تھریشنگ کی. تو سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھریشنگ کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ اف اے پروسیس ڈز ناٹ ہیو انف پیجز دا پیج فالٹ ریٹ از ویری ہائی. جب پیج فالٹ ریٹ بہت زیادہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ سواپ آؤٹ اور سواپ ان ہو رہا ہے, اس لیے سی پی یو یوٹیلائزیشن بڑی لو ہو جائے گی. اور آپریٹنگ سسٹم اگر مانیٹر کر رہا ہے سی پی یو یوٹیلائزیشن کو کہ کتنی یوٹیلائزیشن ہے سی پی یو کی, اینڈ اف اٹ وڈ سی کہ سی پی یو یوٹیلائزیشن تو بڑی کم ہو گئی ہے, تو اٹ وڈ تھنک that there aren't enough processes in the system, so it would introduce one or more processes into the system, thereby increasing the degree of multiprogramming. تو اور processes آ جائیں گے تو ہوگا کیا, لو سی پی یو یوٹیلائزیشن تو ہوئی تھی, پیج فالٹس بہت ہو رہے تھے اس وجہ سے. اور پیج فالٹس کیوں زیادہ ہو رہے تھے کہ نمبر آف فریمز ایک پروسیس کو کم ایلوکیٹ کیے گئے تھے, جتنی اس کو ضرورت تھی اس سے کم ایلوکیٹ کیے گئے تھے. تو اور اگر پروسیسز سسٹم میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, number of frames allocated to every process in the system would further go down. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ پیج فالٹ ریٹ اور ہائی ہو جائے گا, پیج فالٹ ریٹ اور زیادہ ہو جائے گا تو سی پی یو یوٹیلائزیشن وڈ گو ڈاؤن فردر, اور اس طرح سسٹم میں آپریٹنگ سسٹم اور پروسیس لے آئے گا. اس سے کیا ہوگا, نمبر آف فریمز پر پروسیس اور کم ہو جائیں گے, پیج فالٹ ریٹ اور زیادہ ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا, سی پی یو یوٹیلائزیشن اور کم ہو جائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ پیجنگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی, ڈسک یوسیج بہت زیادہ ہو جائے گا, سی پی یو یوٹیلائزیشن بہت کم ہو جائے گا, دوسری آئی او ڈیوائسز کا یوٹیلائزیشن بھی کم ہو جائے گا, اور سسٹم میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی پروسیس کیونکہ ایکسیکیوشن ہی نہیں کمپلیٹ کر سک رہا, پیج فالٹ پہ پیج فالٹ ہو رہا ہے. تو دس سچویشن از نون ایز تھریشنگ. دس از ویری بیڈ, رائٹ. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے جب پرفارمنس کی بات کی تھی, ڈیمانڈ پیجنگ کی پرفارمنس کی, تو میں پیج فالٹ ریٹ پہ بڑا زور دے رہا تھا کہ دس از ویری بیڈ, یو وانٹ ٹو مینیمائز اٹ. تو اس صورت میں جب تھریشنگ ہو رہی ہے, وین دا سسٹم از تھریشنگ, تو پیج فالٹ ریٹ بہت زیادہ ہے.
اینڈ دس از انڈیزائربل. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو برنگ دا سسٹم آؤٹ آف تھریشنگ. وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ سسٹم اگر تھریش کر رہا ہے تو اس کو کیسے تھریشنگ سے باہر لائے, یا ہاؤ کین وی پریونٹ دا سسٹم فرام گیٹنگ ان ٹو تھریشنگ. آج کے لیکچر میں جتنی باقی باتیں ہوں گی وہ اسی لیے ہوں گی کہ ہاؤ وی کین برنگ ڈاؤن دا پیج فالٹ ریٹ, یعنی تھریشنگ نہ ہو سسٹم میں. اگر شروع میں تھریشنگ کو ختم ہونے ہی نہ دیں, یا اگر ہو گئی ہے تو ہاؤ وی کین برنگ دا سسٹم آؤٹ آف تھریشنگ. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہی میں نے بات کی ہے کہ اف اے پروسیس از تھریشنگ, اف اٹ از اسپینڈنگ مور ٹائم پیجنگ, آئی سواپنگ پیجز ان اینڈ آؤٹ, دین ایکسیکیوٹنگ. اور پھر میں نے یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ تھریشنگ ریزلٹس ان سیویئر پرفارمنس پرابلمس, ان پرٹیکولر لو سی پی یو یوٹیلائزیشن, ہائی ڈسک یوٹیلائزیشن اینڈ لو یوٹیلائزیشن آف ادر آئی او ڈیوائسز. یہ میں نے اگلی سلائڈ میں جو گراف تھا یہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ بیسیکلی ہمارا آئیڈیا یہ ہے ملٹی پروگرام سسٹمز کا یا ٹائم شیئرنگ سسٹمز کا کہ سی پی یو یوٹیلائزیشن کو ہم نے میکسیمائز کرنا ہے. اور وہ کس طرح کرتے ہیں کہ وی ہیو مور اینڈ مور پروسیسز ان ٹو سسٹم. جتنے پروسیسز سسٹم میں ہم زیادہ کرتے جائیں گے سی پی یو یوٹیلائزیشن زیادہ ہوتی جائے گی, لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ منیمم نمبر آف فریمز ریکوائرڈ بائی کمپلیٹ اٹس ایکسیکیوشن, یہ اس نمبر سے کم ہو جائیں گے نمبر آف فریمز, اور سسٹم سڈنلی تھریش کرنا شروع کر دے گا. تو یہی میں نے جو نی ہے نا کرو کی, جس کے بعد یہ یوٹیلائزیشن نیچے چلی جاتی ہے, دس ایریا شوز آس دا سسٹم از گیٹنگ ان ٹو تھریشنگ, اور اس کے بعد یہ سسٹم تھریش کرنا شروع کر دے گا. ایک اور چیز جو ہم کہتے ہیں جب سسٹم تھریش کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی کہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا سسٹم ایڈمن سے پوچھیں جی سسٹم کو کیا ہو, کہتے ہیں سسٹم ڈاؤن ہے. تو دس از ون آف دا ریزنز فار دا سسٹم ٹو گو ڈاؤن, کیونکہ کام نہیں کچھ ہو رہا. آپ جاب کو رن کرنے کی کوشش کریں, سم ٹائمز یو وونٹ بی ایبل ٹو ایون ٹائپ سم تھنگ آن اے کمانڈ لائن انٹرفیس, یا ڈبل کلک کر رہے ہیں تو سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا, تھریشنگ کو کس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں؟ ٹو اسٹاپ تھریشنگ, اگلی سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے, ٹو اسٹاپ تھریشنگ دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ نیڈس ٹو بی ریڈیوسڈ. جب کچھ پروسیس سسٹم میں سے آپ سواپ آؤٹ کر دیں گے ٹیمپریریلی بائی یوزنگ دا میڈیم ٹرم اسکیجولر, تو کیا ہوگا, نمبر آف فریمز ایلوکیٹڈ ٹو دا ریمیننگ پروسیس ان دا سسٹم وڈ گو اپ, اینڈ دیئر فور دا پیج فالٹ ریٹ وڈ گو ڈاؤن. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا میں یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ لوکل پیج ریپلیسمنٹ پریونٹس تھریشنگ ٹو اسپریڈ امنگ سیورل پروسیسز. لوکل ریپلیسمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پروسیس اگر تھریش کر رہا ہے تو وہی تھریش کرے گا, باقی پروسیسز سسٹم میں تھریش نہیں کریں گے. However, a threshing process consumes more resources. اچھا, اب دیکھتے ہیں ایک ماڈل کہ جس کو یوز کر کے ہم وی کین پریونٹ سسٹم فرام تھریشنگ. تو اس کا نام ہے لوکیلٹی آف ریفرنس ماڈل. اچھا, ایک کوشچن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وائی ڈز پیجنگ ورک, ڈیمانڈ پیجنگ ان پرٹیکولر, وائی ڈز اٹ ورک, یعنی وائی آر وی ایبل ٹو برنگ اونلی پارٹ آف اے پروسیس ان ٹو دا مین میموری اینڈ اسٹل وی آر ایبل ٹو فنش the execution of the process. اس میں بیسک آئیڈیا جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, باقی ڈیٹیلز ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ پروسیس ہے لاجیکل ایڈریس اسپیس ہے پروسیس کی, تو مین سے ایکسیکیوشن شروع کرتا ہے. کچھ فنکشن کال کسی کو کیا تو کسی پیج میں چلا گیا جہاں پہ فنکشن کوڈ ہے, وہاں ایکسیکیوٹ کیا, مے بی وہاں سے ایک اور فنکشن کو کال کیا, وہاں چلا گیا, ٹھیک ہے, کچھ دیر وہاں ایکسیکیوٹ کیا. اور ایز دیز فنکشن کالز آر بینگ میڈ, اسٹیک کے لیے جو کوئی پیجز تھے وہ بھی ایکسیس ہو رہے ہیں, اور جب یہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے مے بی سم گلوبل ڈیٹا از بینگ ایکسیس, تو سیٹ آف another set of pages are being accessed and so on. تو کیا رہا ہے کہ مین جہاں پہ تھا وہاں سے ایکسیکیوشن شروع کی, جن پیجز میں مین تھا ان کو ایکسیس کیا گیا, پھر ان پیجز کو ایکسیس کیا گیا جہاں پہ یہ فنکشن لیٹ سے F1 ہے, وہاں سے ان پیجز کو ایکسیس کیا گیا جہاں پہ فنکشن F2 ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وین دیز فنکشن کالز ور بینگ میڈ, اسٹیک کے پیجز کو ایکسیس کیا گیا, اور اگر گلوبل ڈیٹا ایکسیس ہو رہا ہے تو ان پیجز کو ایکسیس کیا گیا. نو ایز وی کنٹینیو دا ایکسیکیوشن آف ا پروسیس, ہم مختلف فنکشنز کو کال کریں گے, مختلف ڈیٹا کو ایکسیس کریں گے. Therefore, the set of pages a process would access as we move on in the execution of a process, وہ set of pages مختلف ہو سکتے ہیں, right? اب فنکشن F2 سے واپس F1 میں واپس مین میں چلے گئے, وہاں ایکسیکیوشن ہوئی, پھر کوئی فنکشن F3 کال ہو گیا جو کہ ایک ڈفرنٹ سیٹ آف پیجز میں ہے, وہاں سے ہو سکتا ہے فنکشن 4 کو کال کر دیا which is another set of pages and so on. So اس طرح کیا ہوتا ہے کہ at a given time we only need to access a certain set of pages.
which is a subset of the total number of pages in the address space of a process. تو اس لیے for as long as at a given time جتنے پیجز کو ہم ایکسس کر رہے ہیں اگر ایک پروسیس کو اتنے فریمز ایلوکیٹ کر دیے جائیں تو ایکسیکیوشن وڈ بی اوکے. جب when we need a new set of pages because we are executing some piece of code which is in those pages تو ہمیں ان پیجز کو مین میموری میں لانا پڑے گا. لیکن جو پہلے پیج مین میموری تھے maybe we don't need them in the main memory anymore. تو اس طرح کیا ہو رہا ہے کہ جو پیجز جن کی ضرورت ہے ان کو میموری میں لا رہے ہیں اور جتنے فریمز کی ضرورت ہے ان پیجز کے لیے ان کی ضرورت ہوگی پروسیس کو اینڈ ناٹ مور دین دیٹ. دس از وائی پیجنگ ورکس. دس از کالڈ process when it executes, it moves from one locality to another locality to another locality and so on and so forth. Locality کا مطلب ہے a set of pages in the process address space. ٹھیک ہے, یہ جنرل کانسیپٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اب دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے ریفرنس ماڈل ہے کیا. اچھا, جیسے کہ سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوکیلٹی آف ریفرنس ماڈل کی میں نے 3 بیسک باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کہ ابھی میں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے, the set of pages a process accesses actively is known as its locality. یعنی ایک وقت میں جو پیجز ایک پروسیس ایکٹیولی ایکسس کر رہا ہے ٹو ایکسیکیوٹ اٹسیلف, اس کو ہم کہتے ہیں اس پروسیس کی کرنٹ لوکیلٹی. دوسرا میں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ پروسیس مائگریٹس فرام ون لوکیلٹی ٹو اندر, اور یہ بھی میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا تھا کہ جو پروگرام ایکسیکیوٹ ہوتا ہے وہ پروگرام کے کس کس حصوں کو ایکسس کرتا ہے, ڈیٹا کو, اسٹیک کو, کوڈ کو, اس کی وجہ سے ایک پروسیس ایک لوکیلٹی سے دوسری لوکیلٹی میں جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ لوکیلٹیز میں اوور لیپ, یعنی پروسیس جب ایک لوکیلٹی سے دوسری میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ پیجز پچھلی لوکیلٹی کے اگلی لوکیلٹی میں بھی ہوں. اینڈ دس میک سینس, کیونکہ اگر آپ مین فنکشن سے گئے ہیں اور آپ نے کچھ فنکشن کال کی ہے تو کچھ سیٹ آف پیجز کو ایکسس کریں گے, پھر وہاں سے آپ نے ایک اور فنکشن کال کی ہے, ان پیجز کو ایکسس کریں گے, یو کم بیک ٹو دا پریویس فنکشن اینڈ دین میک اندر فنکشن کال ٹو یٹ اندر فنکشن. تو آپ کا جو فنکشن ہے جس سے 2 فنکشن کالس کی ہیں ون آفٹر دا ادر, اس کے پیجز تو وہی رہیں گے. سو یو مے بی موونگ فرام ون لوکیلٹی ٹو اندر, لیکن بگ پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ پیجز دونوں لوکیلٹیز میں ہوں گے. اچھا, اگلی سلائڈ میں نے اس کی ایک ایکچوئل آپ کہہ لیں کہ اسنیپ شاٹ ہے آف پروسیس لوکیلٹیز. یعنی اس میں ہاریزونٹل ایکسس میں ہم نے ایکسیکیوشن ٹائم دکھایا ہے اور ورٹیکل ایکسس میں پیج نمبرز ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ دیکھیں ٹائم 0 پہ لیٹس سے کہ شروع کے تھوڑے سے ریفرنسز, تو اس میں پیجز آپ کہہ لیں کہ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 یہ پیجز, اینڈ دین یو لک ایٹ دا ٹاپ پیجز 31, 32, 33, 34 ایکسس ہو رہے ہیں. تو کچھ دیر کے لیے آپ دیکھیں گے اسنیپ شاٹ میں, اس ڈائیگرام میں, کہ یہ والے پیجز جو ہیں یہ ایکسس ہو رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پیجز 18 through 24 اینڈ دین پیجز 31 through 34 ایکسس ہو رہے ہیں. یعنی 24, 25 پیجز جو ہیں وہ ایکسس نہیں ہو رہے, اینڈ ویئر ایز کے پہلے پیجز 31 to 34 ایکسس ہو رہے تھے, اب 29 through 34 ایکسس ہو رہے ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم ابھی تھوڑی دیر بعد بھی دیکھیں گے. بٹ دس از این ایکچوئل پکچر showing you with time a process execution and showing that it moves from one locality to another. اچھا, اب ورکنگ سیٹ ماڈل کیا ہے؟ ورکنگ سیٹ ماڈل میں ہم 2 چیزیں پہلے دیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ورکنگ سیٹ ونڈو جس کو ہم ڈیلٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ورکنگ سیٹ ونڈو از اے فکسڈ نمبر آف پیج ریفرنسز, فار ایگزامپل 10,000 ریفرنسز. یعنی ڈیلٹا کیا ہے؟ دا ورکنگ سیٹ ونڈو جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو اپنا پروگرام انسٹرکشن فیچ کرتا ہے, ڈیکوڈ کرتا ہے, ایکسیکیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے فیچز ہم دیکھ رہے ہیں ان اے ونڈو, دیٹ از نون ایز دا ورکنگ سیٹ ونڈو. اس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں. سو فار ایگزامپل فار گیون پروگرام اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 10,000 ریفرنسز اس کے دیکھ لیں, اور اس کو ہم ورکنگ سیٹ ونڈو کہیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے ورکنگ سیٹ سائز آف اے پروسیس پی سب آئی, which is the total number of pages referenced in the most recent delta. ایک تو ورکنگ سیٹ ونڈو ہو گیا, دوسرا ورکنگ سیٹ سائز ہو گیا. تو ورکنگ سیٹ ونڈو جیسے میں نے کہا کہ لیٹ سپوز کہ 10,000 ایک پروسیس کے ریفرنسز دیکھ لیں, اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ان 10,000 ریفرنسز میں کون کون سے پیجز ریفر ہوئے, اور وہ ٹوٹل نمبر آف پیجز کیا بن جاتے ہیں. تو لیٹ سے کہ 10,000 ریفرنسز میں 15 پیجز ریفر ہوئے,
ان کے نمبر جو بھی ہیں, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ نمبر, پرٹیکولر نمبرز آف پیجز, لیکن ٹوٹل پیجز جو ہیں 15 ریفر ہوئے, تو ہم کہیں گے دا ورکنگ سیٹ سائز از 15 پیجز. ٹھیک ہے جی, سو یہ کانسیپٹ ہے ورکنگ سیٹ سائز. اگلی سلائیڈ میں ایک ایگزامپل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ایک ریفرنس اسٹرنگ نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح پیج جو ہیں وہ ریفر ہو رہے ہیں ڈیورنگ دا ایکسیکیوشن آف اے پروسیس. تو اگر ہم صرف 10 ریفرنسز کو دیکھیں تو پہلے 10 ریفرنسز میں آپ دیکھیں, اسٹارٹنگ ود ریفرنس ٹو پیج نمبر 2, دین پیج نمبر 6, دین 1, 5, 7, 7, 7, 7, 5 and 1. تو کتنے کون کون سے پیجز ریفر ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ سیٹ آف دس پروسیس ڈیورنگ دس ڈیلٹا ریفرنسز. تو یہ سیٹ نیچے دیا ہوا ہے, ورکنگ سیٹ ایٹ equal to 1 which is pages 1, 2, 5, 6 and 7. یعنی ان 10 ریفرنسز میں یہ 5 پیجز ریفر ہوئے. therefore the working set is this set of pages, اور ورکنگ سیٹ سائز کیا ہو جائے گا 5, کیونکہ اس سیٹ میں 5 پیجز ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ دیکھیں T2 we start looking at as to what is the working set. تو اسٹارٹنگ وتھ پیج نمبر 3 اگر ڈیلٹا کی آپ دیکھنا دو ڈبل اینڈڈ ایرو کو, تو لیفٹ والا ایرو جو ہے دس وڈ شو یو دیٹ وی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ پیج ریفرنس ٹو پیج نمبر 3, دین 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4. تو ان 10 ریفرنسز میں ان ڈیلٹا ریفرنسز میں ایٹ equal to 2 when we look at the previous 10 references, تو کون کون سے پیجز ریفر ہوئے, pages 3 and 4. So therefore the working set at T2 will be pages 3 and 4. Working set size کیا ہو جائے گا 3 and 4. اچھا, اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دو مختلف ٹائمز پہ یہ سیمپل لیے. These are not back to back samples. مختلف ٹائم پہ سیمپل لیے. At T1 the working set size is 5 pages. At 2 the working set size is 2 pages. تو at T1 this process better have 5 frames allocated to it کیونکہ ان پیجز کو ایکٹیولی ایکسس کر رہے ہیں, ادروائز پیج فالٹس ہوں گے. At T2 this process better have at least 2 frames allocated, اگر نہیں ہے تو this process would cause page faults. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی سلائڈ میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک اسنیپ شاٹ دکھایا تھا which is a trace of an actual program, اس کے میں نے آپ کو پارٹیشن کر دیے ان ٹائم کہ لیٹ سپوز کہ مختلف ڈیلٹاز میں ہم دیکھتے ہیں. پہلے ڈیلٹا میں دیکھتے ہیں کہ کون سے پیج ریفر ہو رہے ہیں, دوسرے میں, تیسرے میں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان جو بلو اور ریڈ میں نے ریکٹینگلز دکھائی ہیں آپ کو, ان میں بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ دیز اسپیسیفائی ویریس ڈیلٹاز. تو پہلے ڈیلٹا میں ہم کہیں گے کہ جو پیجز ریفر ہو رہے ہیں دیٹ از دا لوکیلٹی آف ریفرنس, دا فرسٹ لوکیلٹی آف ریفرنس. دوسرے میں اٹ وڈ بی دا سیکنڈ لوکیلٹی آف ریفرنس. تیسرے میں تھرڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو لیفٹ سائڈ پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں the first 2 and the last localities. تو پہلی لوکیلٹی کیا بنتی ہے, وہ بنے گی پیجز 18 through 26 and then 31 to 34. سیکنڈ لوکیلٹی کیا بنے گی, پیجز 18 through 23. ٹھیک ہے, and then 29 through 31 and then page 34. آپ نے دیکھا کہ دونوں لوکیلٹیز میں کچھ کامنالٹی ہے, کچھ کامن پیجز ہیں, کچھ مختلف ہیں. سو دا لوکیلٹیز آر اوور لیپنگ in general if we look at them one after the other, یعنی پہلی لوکیلٹی پھر دوسری and so on. اور آخری لوکیلٹی اگر دیکھیں تو اس میں پیجز جو ریفر ہو رہے ہیں ان ڈیلٹا ریفرنسز they are 18 through 20 and then 24 through 34. لیکن ایکچولی آپ دیکھیں اگر تو جو 18 through 20 جو ہیں شروع میں ریفر ہو رہے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتے. سو افیکٹولی یو کین سے دس لاسٹ لوکیلٹی از پیجز 24 through 34. ٹھیک ہے جی. So anyway, I hope the concept of locality of reference is clear. اچھا, اب اس کا تھریشنگ سے کیا تعلق ہے. اچھا, اب یہ دیکھنا کہ locality of reference ماڈل کا تھریشنگ سے کیا تعلق ہے. تھریشنگ سے یہ تعلق ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک پروسیس کی لوکیلٹی کا سائز کیا ہے تو اس ایٹ لیسٹ اتنے فریمز اگر پروسیس کو ایلوکیٹ نہیں کریں گے تو پیج فالٹ کاز کرے گا وہ پروسیس. جتنے کم کریں گے کمپیئر ٹو دا سائز آف دا لوکیلٹی اتنے زیادہ پیج فالٹس کاز کرے گا یہ پروسیس. اینڈ سو وی مے ہیو دس پروسیس تھریش دین. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایٹ اے گیون ٹائم جتنے بھی پروسیس سسٹم ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں ان کے لوکیلٹی کے سائزز ہم ڈٹرمن کرتے ہیں
اور ٹوٹل سائز جو بنتا ہے آف دا لوکیلٹیز آف آل پروسیسز، اگر سسٹم میں اتنے فریمز اویلیبل نہیں ہیں دین دا سسٹم از گوئنگ ٹو تھریش. ٹھیک ہے، تو اس کو تھریشنگ نہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، کچھ پروسیسز کو ٹیمپریریلی سواپ آؤٹ کر دیں تاکہ ہمارے پاس جتنے فریم ہیں ان میں سے اتنے فریمز ہمارے پاس بچ جائیں تاکہ سارے باقی جو پروسیسز ہیں ان کو ان کی لوکیلٹی آف ریفرنس کے یا ورکنگ سیٹ سائز کے برابر ہم فری فریمز ایلوکیٹ کر سکیں. سو دس از دا ریلیشن شپ بٹوین دا ریفرنس ماڈل اور دا ورکنگ سیٹ سائز اینڈ تھریشنگ. اچھا، اگلی سلائیڈ میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیلٹا کا سائز کیا ہوگا. ڈیلٹا کا سائز ہم بہت چھوٹا رکھ سکتے ہیں یا بہت بڑا رکھ سکتے ہیں. اف ڈیلٹا از ٹو اسمال اٹ ول ناٹ انکمپس این انٹائر لوکیلٹی. بہت چھوٹا ہوگا تو لوکیلٹی ساری نہیں آئے گی. اف ڈیلٹا از ٹو لارج اٹ ول انکمپس سیورل لوکیلٹیز. اگر بہت زیادہ ریفرنسز کو ہم دیکھ لیں تو اسینشلی اٹ از انکمپسنگ ملٹیپل لوکیلٹیز. دیٹس ناٹ ویری یوزفل. اف ڈیلٹا از انفینٹی اٹ ول انکمپس دا انٹائر پروگرام. تو اس صورت میں ہم تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ پیجنگ کا فائدہ نہیں، ڈیمانڈ پیجنگ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر ڈیلٹا ہم نے بہت بڑا لے لیا ہے which it would, infinity means extremely large, so it means it would encompass the whole program. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ the size, the working set size of the process is going to be the whole program, all the pages in the program, and therefore we are not taking advantage of demand paging. So generally speaking, delta is kept so that it encompasses, one locality. اگلی سلائڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ if D is the total demand of frames in the system، یہ بھی میں نے بات کی کہ اگر D is the sum of the working set sizes of all the processes and M is the total number of frames in the system, if D is greater than M یعنی total processes کی demand based on their working set sizes at any given time, if it comes out to be greater than the number of free frames available in the system is going to thrash. اچھا، تو اس سے ہم نے سبق کیا سیکھا؟ سبق یہ ہم نے سیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ان ساری چیزوں کو ان کا دھیان رکھ رہا ہوگا، اٹ ول بی کیپنگ ٹریک آف آل دیز تھنگس ایٹ اینی ٹائم اف اٹ ریئلائزز کہ ڈی از گریٹر دین ایم، یعنی سارے پروسیسز کے ورکنگ سیٹ سائزز کو اگر ایڈ کر لیا جائے تو جتنے پیجز بنتے ہیں اتنے اگر فری فریمز نہیں ہیں تو سسٹم از گوئنگ ٹو تھریش. ٹھیک ہے، سو اٹ مسٹ کیپ، اف دیٹ ہیپنز then it needs to reduce the degree of multi-programming تاکہ کچھ پروسیس ٹیمپرریلی سواپ اسپیس پہ چلے جائیں اور باقی پروسیسز کے sum of working set sizes are less than or equal to the number of free frames available in the system. ٹھیک ہے جی، اوکے. سو دس از دا ورکنگ سیٹ ماڈل. اچھا، اب ورکنگ سیٹ کو ہاؤ ڈو وی کیپ ٹریک آف اٹ، یعنی ہاؤ ڈو وی امپلیمنٹ دا ورکنگ سیٹ ماڈل، یعنی کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گیون وقت پہ ایک پروسیس کا ورکنگ سیٹ کیا ہے. اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ اے فکسڈ انٹرول ٹائمر اینڈ اے ریفرنس بٹ. سو فار ایگزامپل یہاں ہم کہتے ہیں کہ اف ڈیلٹا از 10,000 ریفرنسز، ٹائمر انٹرپٹس ایوری 5,000 references and we keep in memory 2 bits for each page. Whenever the timer interrupts, we copy all the reference bits and set their values to 0. ٹھیک ہے، جب بھی ریفرنس بٹ جو ہے ایک پیج ریفر ہوتا ہے تو ریفرنس بٹ کو ہم 1 کر دیتے ہیں. جب ٹائمر انٹرپٹ آتی ہے تو ہم ساری یہ ریفرنس بٹس فار آل دا پیجز وی کاپی دیم اینڈ دین وی سیٹ دیز ٹو 0. آفٹر ڈیلٹا ریفرنسز اف ون آف دا بٹس ان میموری از اکول ٹو 1 دین دا پیج از دا ورکنگ سیٹ سائز. یعنی جب انٹرپٹ آتی ہے تو ریفرنس بٹس ہم کاپی کر لیتے ہیں، ڈیلٹا ریفرنس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریفرنس بٹ یا جو کاپیڈ بٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک 1 ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیج corresponding page was referred in the last delta references. اچھا، اگلی سلائڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ why is this not completely accurate، یعنی اگر صرف ہم 2 بٹس یوز کر رہے ہیں، ایک ریفرنس بٹ فار ایوری پیج، جب بھی ایک پیج ریفر ہوتا ہے تو اس بٹ کو 1 کر دیتے ہیں. when the interrupt occurs after 5,000 references we copy it and we set all the reference bits to 0. یہ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا ایکوریٹ نہیں ہے؟ وہ اس لیے ایکوریٹ نہیں ہے کہ لیٹ سپوز کہ ڈیلٹا ہمارا 10,000 ہے، interrupt occurs every 5,000 references. تو سپوز ایک پیج ریفر ہوا بالکل شروع میں جب ہم یہ ڈیلٹا شروع کیا ہم نے، ٹھیک ہے، تو اس کی ریفرنس بٹ جو ہے 1 ہو جائے گی. 5,000 ریفرنسز کے بعد جب انٹرپٹ آئے گی تو یہ کاپی کر دیں گے ہم اور اس کو 0 کر دیں گے. اس کے بعد اگلے 5,000 ریفرنسز میں یہ بالکل ریفر نہیں ہوا یہ پیج،
یعنی 10,000 ریفرنسز میں اگر یہاں سے یہ ڈیلٹا شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو سم ویئر ہیئر اٹ واز ریفرنسڈ اینڈ اٹ واز ناٹ ریفرنسڈ آفٹر ورڈز. تو سیمز لائک کہ یہ ایکچولی یہ پیج جو ہے اس ڈیلٹا میں نہیں ہے, رائٹ, اٹ از ناٹ ان دس ورکنگ سیٹ, کیونکہ شروع میں ہوا اس کے بعد بالکل بھی نہیں ہوا. سو دیر فور اف یو آر یوزنگ جسٹ 2 bits, وہ گرینولیرٹی آف ریفرنس کہ کب یہ ریفر ہوا ایک پرٹیکولر پیج وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, زیادہ بٹس کی ضرورت ہے اور زیادہ فریکوینٹلی ٹائمر انٹرپٹ کی ضرورت ہے. تو ایک جو ایگزامپل جو آپ انکریج یو ٹو ڈو اٹ آن یور اون, وہ یہ ہے جیسے کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یوز 10 ریفرنس بٹس اینڈ انٹرپٹ شوڈ اکر ایوری 1000 ریفرنسز. ٹھیک ہے, ڈیلٹا آپ سیم ہی رکھیں 10,000 اور 10 بٹس یوز کریں اور انٹرپٹ جو ہے اٹ شوڈ اکر ایوری 1000 ریفرنسز. تو دیکھیے کس طرح آپ گرینولیرٹی کا آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا. اچھا, دوسرا طریقہ تھریشنگ کو کنٹرول کرنے کا ہے پیج فالٹ فریکوینسی میں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ. Another method to control thrashing, OS keeps track of the upper and lower bounds on the page fault rates of processes. If page fault rate falls below the lower limit, the processes lose frames. If page fault rate goes above the upper limit, process gains frames. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کیپس ٹریک آف دا پیج فالٹ ریٹس آف آل دا پروسیسز ان دا سسٹم. اگر کسی پروسیس کا پیج فالٹ ریٹ لوور واٹر مارک سے نیچے چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ فریمز ہیں. تو دیر آر مینی فری فریمز اویلیبل ان دا سسٹم, دین وی کین انٹروڈیوس مور پروسیسز ان دا سسٹم. یعنی وی کین دا او ایس کین انکریز دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. اگر پیج فالٹ ریٹ گوز ابو دا اپر واٹر مارک, یعنی زیادہ ہو جاتے ہیں اس لائن سے, اس تھریش ہولڈ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیس کے پاس اتنے فریمز نہیں ہیں جتنے اس کو چاہیے. مے بی جو لوکیلٹی کا سائز ہے اس کا اس وقت اتنے ہم نے اس کو فریم نہیں دیے. تو کیا کرنا ہوگا, کچھ پروسیس کو سواپ آؤٹ کر دیں ٹیمپریریلی تاکہ ان کے فریم ہمیں مل جائیں اور وہ باقی پروسیس کو دے دیے جائیں. ٹھیک ہے, پکٹوریلی اٹ از السٹریٹڈ ان دا نیکسٹ دس ڈائیگرام کہ ہارزونٹل ایکسس پہ ہمیں نمبر آف فریمز ہمارے ہیں, ورٹیکل ایکسس پہ نمبر آف پیج فالٹ ریٹ ہے. تو یہ ریلیشن شپ ہمیں یہ کرو دکھا رہا ہے کہ جو نمبر آف فریمز زیادہ دیے جائیں گے ایک پروسیس کو, اس کا پیج فالٹ ریٹ کم ہوتا جائے گا. اینڈ وی آر اسیومنگ آف کورس دیٹ وی آر یوزنگ ریپلیسمنٹ الگورتھم دیٹ ڈز ناٹ سفر فرام دا بلیریز اناملی. تو جب پیج فالٹ اس کے دو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہارزونٹل ایکسس پیج فالٹ ریٹ کے لیے ہم نے لگائے ہیں, ایک لوور باؤنڈ ہے ایک اپر باؤنڈ ہے. تو اگر پیج فالٹ ریٹ کسی پروسیس کا لوور باؤنڈ سے کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں ہم اور پروسیسز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, آئی ای وی کین انکریز دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. اگر پیج فالٹ ریٹ اپر باؤنڈ سے اوپر چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پروسیس یا ملٹیپل پروسیسز کے پاس انف نمبر آف فریمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے کہ کچھ پروسیسز کو ٹیمپریریلی سواپ آؤٹ کر دیں سو دیٹ ایوری پروسیس گیٹس مور فری فریمز اینڈ دیئرفور دا پیج فالٹ ریٹ اسٹیز بٹوین دا لوور باؤنڈ اینڈ دا اپر باؤنڈ. اچھا, کچھ اور چیزیں ہم کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی کہ جی آپ نے لوکیلٹی آف ریفرنس ماڈل یوز کر کے تھریشنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں, یا پیج فالٹ فریکوینسی ریٹ کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں کہ بہت کم ہے تو اور پروسیس سسٹم میں ڈال دیں, بہت زیادہ ہو گیا تو پروسیس کم کر دیں تاکہ ہر پروسیس کے پاس انف نمبر آف فریمز ہوں تاکہ وہ اسموتھلی ایکسیکیوٹ کر سکے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو کر سکتے ہیں ہم ٹو کنٹرول تھریشنگ اور دا پیج فالٹ ریٹ, وہ میں نے اگلی سلائڈ میں لسٹ کر دی ہیں. پری پیجنگ آپ کر سکتے ہیں, یعنی کچھ پیجز ہر پروسیس کے جس کو ایکسیکیوشن شروع کرنی ہے ان کچھ پیجز اس کے مین میموری میں لے آئیں تاکہ انیشیل پیج فالٹ ریٹ کم ہو جائے. دوسری آپ یہ کر لیں کہ پیج سائز جو ہے اس کے پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیج فالٹ ریٹ کتنا ہوگا. تو یو نیڈ ٹو سلیکٹ این اپروپریٹ پیج سائز. اس میں یہ ہے کہ پیج سائز کم ہوگا تو اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, زیادہ ہوگا تو اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. سو اگر پیج سائز آپ کا کم ہو تو انٹرنل فریگمنٹیشن کم ہوگی لیکن پیج ٹیبل کا سائز بڑا ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر پیج سائز چھوٹا ہوگا تو پیج فالٹ ریٹ بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, ان ایکسٹریم کیس یو کین کنسیڈر ا پیج ٹو بی 1 بائٹ, تو ہر بائٹ کی ایکسس کرنے پہ آپ کا پیج فالٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری یہ ہے کہ پیج سائز پہ لوکیلٹی بھی آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے, اور ڈپینڈنگ اپون دا لوکیلٹی یور آئی او اوور ہیڈ وڈ آلسو چینج.
تو آئیو اوور ہیڈ کس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ اٹ از گوئنگ ٹو بی ریڈیوسڈ ود اسمال پیج سائز بیکاز لوکیلٹی امپرووز. اگر پیج سائز بہت بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ آپ ایکسس کر رہے ہوں پھر دوسرے پیج میں جا رہے ہوں تو زیادہ حصہ اس کا آپ ایکسس نہیں کر رہے, بٹ دس از ون پیج, اس سارے کو آپ نے میموری میں لے کے آنا ہے. تو جتنا حصہ آپ اس کا ایکسس ہو رہا ہے اگر صرف اتنا ہی لانا پڑے تو اس کا مطلب ہے آئیو آپ کو کم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, سو دس از دا کانسیکوینس, دس از اندر کانسیکوینس آف پیج سائز. اگلی 2 سلائڈز میں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وچ یو کین ڈو ایز پروگرامرز ٹو ہیلپ ریڈیوس دا پیج فالٹ ریٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سمپل پروگرام اسٹرکچر جس میں ایک ہمارے پاس میٹرکس ہے 1K by 1K کی, اور لینگویجز لائک C++, جاوا میں میٹرکس اسٹور ہوتی ہے مین میموری میں ان دا رو میجر آرڈر. تو اگر پیج سائز ہمارا 1024 بائٹس ہو, 1024 ورڈز ہو یا انٹیجر کے برابر ہو, دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹور ایچ رو ان ون پیج. ٹھیک ہے, سو 1024 by 1024 میٹرکس کا سائز ہے. ایک پیج میں ایک رو آپ اسٹور کر سکتے ہیں, اینڈ ان لینگویجز لائک C++, جاوا آر اسٹورڈ ان دا رو میجر آرڈر, یعنی پہلے ایک رو اسٹور کر دیتے ہیں پھر دوسری پھر تیسری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر پروگرام اسٹرکچر آپ کا اس طرح کا ہو کہ جیسے آپ کو سلائڈ میں نے دکھایا ہے پروگرام 1, تو اس میں یہ ہے کہ وی آر سیئنگ فار j equal to 0, j less than 1024, j++, so on and so forth. اگر آپ غور کریں اس پیس آف کوڈ پہ تو ہم اسے بیسیکلی ساری میٹرکس کو انیشلائز کر رہے ہیں ٹو 0, اور ہم اس کو ایکسس کر رہے ہیں ان دا کالم میجر آرڈر. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایک ایلیمنٹ کو ایکسس کر رہے ہیں اے سب آئی کاما جے. تو آئی جو ہے زیادہ فریکوینٹلی چینج ہو رہا ہے کیونکہ آئی از گوئنگ ٹو چینج فرام 0 to 1023 1024. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رو 0 کالم 0 کو پہلے ایکسس کریں گے, اس کو 0 پہ سیٹ کریں گے, پھر رو 1 کالم 0, دین رو 2 کالم 0 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو افیکٹولی وی آر ایکسسنگ دس میٹرکس ان دا کالم میجر آرڈر. تو میموری میں تو رو میجر آرڈر میں اسٹور پڑی ہے, ہم اس کو کالم میجر آرڈر میں ایکسس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایلیمنٹ کے ایکسس کرنے میں ایک پیج فالٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ایک رو جو ہے وہ مین میموری میں اسٹور ہے, آپ اس کا پہلا ایلیمنٹ اس کو 0 پہ سیٹ کر رہے ہیں, پھر دوسرے ایلیمنٹ کو 0 پہ سیٹ کر رہے ہیں. تو کیونکہ ایک پیج میں ایک رو آ سکتی ہے صرف, اور آپ کے پاس ایک ہی پیج ہے, تو اس کا مطلب ہے پیج فالٹ ہوگا. اس کو 0 پہ سیٹ کرتے ہیں تو پھر اگلے ایلیمنٹ جو ہے اٹ از ان دا سیم کالم دا نیکسٹ رو, تو پھر آپ کا پیج فالٹ ہوگا تاکہ اگلی رو آپ اسٹور کر سکیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس کوڈ سنپٹ کی وجہ سے آپ کے 1024 by 1024 پیج فالٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اگلی سلائیڈ میں نے ایک اور طرح سے یہ کوڈ سنپٹ دکھا دیا, باقی چیزیں سب وہی ہیں جو پچھلی سلائیڈ میں تھیں. اس صورت میں آئی ایم چینجنگ آئی ان دا آؤٹر لوپ اینڈ جے ان دا انر لوپ, اینڈ دیئر فور آئی ایم ایکسسنگ دس میٹرکس ان دا رو میجر آرڈر. پہلے میں ایک رو کا پہلا ایلیمنٹ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, سارے ایلیمنٹس انیشلائز کرتا ہوں, پھر اگلی رو پہ جاتا ہوں, اس کا پہلا, دوسرا, تیسرا انیشلائز کرتا ہوں, دین آئی گو ٹو دا نیکسٹ رو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب ایک رو مین میموری میں ہے تو میں اس سارے کو انیشلائز کر سکتا ہوں. پھر پیج فالٹ ہوتا ہے جب میں اگلی رو کا پہلا ایلیمنٹ انیشلائز کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے ساری رو آ جائے گی مین میموری میں, تو سارے ایلیمنٹس کو میں انیشلائز کر دوں گا, دین اندر پیج فالٹ. تو ٹوٹل نمبر آف پیج فالٹس کتنے ہو جائیں گے؟ دس وڈ بی اکول ٹو دا ٹوٹل نمبر آف روز وچ از 1024. So you can see how you can help reduce the page fault rate if you have some information about how data is stored in the memory and how it is accessed. ٹھیک ہے, so this is very important also. اچھا, آخری 2 سلائیڈز میں صرف یہ 2 ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک ایگزامپل سسٹم ہے, ڈیمانڈ پیجنگ یوز کرتے ہیں. اٹ ہیز فالوئنگ یوٹیلائزیشنز, سی پی یوٹیلائزیشن 20% ہے, پیجنگ ڈسک جو ہے 97.97% ہے, ادر آئی او ڈیوائسز آر بینگ یوز 5% آف دا ٹائم. اور سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وچ آف دا فالوئنگ ول امپروو سی پی یوٹیلائزیشن؟ انسٹال آف ایسٹر سی پی یو, انکریز ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ, ڈیکریز ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ, اور انسٹال مور میموری. تو اس میں آپ کو کلیئرلی پتا چل جائے گا کہ جب سی پی یو یوٹیلائزیشن لو ہے اور ڈسک یوسیج بہت ہائی ہے تو پیج فالٹ بہت ہو رہے ہیں, یعنی سسٹم از تھریشنگ. تھریشنگ میں کوئی پروگرام تو ایکسیکیوٹ ہو ہی نہیں رہا صحیح طرح سے,
تو آپ فاسٹر سی پی یو لیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ زیادہ کر دیں گے تو اور زیادہ سسٹم تھریش کرے گا. آپ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ کم کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ ہر پروسیس کو زیادہ فریمز مل جائیں گے, دیئرفور دا پیج فالٹ ریٹ از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن. مین میموری انسٹال کرنے سے کیا ہوگا, ٹوٹل نمبر آف فری فریمز آپ کو زیادہ مل جائیں گے, اینڈ دیئرفور پیج فالٹ ریٹ از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن اگین. ٹھیک ہے, سو پہلی دو کیسز میں دا آنسر از نو, آخری دو کیسز میں دا آنسر از یس. آخری چیز جو آج کے لیکچر میں ہے وہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ وچ آف دا فالوئنگ پروگرامنگ ٹیکنیکس اینڈ اسٹرکچرز آر گڈ فار اے ڈیمانڈ پیجڈ انوائرمنٹ, وچ آر بیڈ, ایکسپلین یور آنسر. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹیک آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیک گڈ فار ڈیمانڈ پیجنگ, ہیش ٹیبل, سیکوینشل سرچ, بائنری سرچ, انٹریکشن اینڈ ویکٹر آپریشنز. ایک میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ آن یور اون, اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچنز دین سینڈ می دوز کوشچنز. تو جو میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اسٹیک یوز ہوتا ہے تو اس میں کیا آپریشنز ہوتے ہیں. پش, پاپ اینڈ ٹاپ ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں آپ نے پڑھا ہوگا. پروگرامنگ انوائرمنٹ کے اندر اسٹیک کب یوز ہوتا ہے, انلیس یو آر ایکسپلسٹلی یوزنگ اٹ اور یو ہیو امپلیمنٹڈ اٹ. جب فنکشن کال ہوتے ہیں تو ایکٹیویشن ریکٹ بنتا ہے. تو اسٹیک کیسے یوز ہو رہا ہوگا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پٹنگ این ایکٹیویشن ریکٹ فار دا فنکشن کال. اس فنکشن میں اگر کوئی اور فنکشن کال ہوا ہے تو اس کا ایکٹیویشن ریکٹ اس کے بعد آئے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ جسٹ بیکاز دا نیچر آف دا پش اینڈ پاپ آپریشنز آپ اسٹیک کو سیکوینشلی ایکسس کرتے ہیں. تو سیکوینشلی ایکسس کریں گے تو اگر ملٹیپل پیجز میں اسٹیک ہے تو اس کا جو بھی حصہ آپ کرنٹلی ایکسس کر رہے ہیں وہ ایک پیج میں ہوگا, اینڈ دیر فور یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کاز مور پیج فالٹس انٹل you are done using whatever is in that page. Similarly, sequential search اگر ہو رہی ہے اور ملٹیپل پیجز میں آپ کا ڈیٹا پڑا ہے تو ایک پیج اب اگر آپ لے آئیں ڈیٹا کا مین میموری میں تو اس کو آپ سیکوینشلی ایکسس کر رہے ہیں. تو جتنا آپ ایک پیج میں ڈیٹا ہے جب تک اس کی ایکسس ساروں ڈیٹا کی نہیں ہو جاتی, نو پیج فالٹ از گوئنگ ٹو بی کازڈ. جب ایک پیج کا ڈیٹا آپ نے ایکسس کر لیا, اگلے پیج میں جا رہے ہیں, دیٹ وڈ کاز اے پیج فالٹ, پیج مین میموری میں آ جائے گا, پھر آپ اس کا ڈیٹا سیکوینشلی ایکسس کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو سیکوینشل ایکسس بھی اٹ از گڈ فار ڈیمانڈ پیجنگ. ٹھیک ہے, سو تھنک اباؤٹ دا ادر اسٹرکچرز اینڈ پروگرامنگ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لسٹڈ ہیئر. لیٹ می نو اف یو ہیو اینی کوشچنز ویا ای میل. اچھا, اب آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. بیسیکلی ہم نے آج کے لیکچر میں تھریشنگ کو ڈسکس کیا کہ تھریشنگ کیا ہوتی ہے, اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ تھریشنگ سسٹم میں ہو ہی نہ, یا اگر ہو جائے تو پھر سسٹم کو تھریشنگ سے باہر کیسے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں ہم نے دو میجر ٹیکنیکس ڈسکس کی کہ ورکنگ سیٹ ماڈل کو ڈسکس کیا, یا پیج فالٹ فریکوینسی کو مانیٹر کر کے اس کو تھریشنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر اینڈ میں نے بتایا کہ دیر آر سم ادر تھنگز یو کین ڈو وچ وڈ آلسو ہیلپ کنٹرول تھریشنگ. ایک چیز جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ایز اے پروگرامر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ انوائرمنٹ کا ریزنیبل نالج ہو تو آپ کوڈ ایسا لکھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیج فالٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ود آل دس, ود دا لاسٹ فیو لیکچرز آن ورچوئل میموری, وی ہیو کم ٹو دا اینڈ آف دا ورچوئل میموری ٹاپک. اگلے جو 4 لیکچر ہمارے رہ گئے ہیں ان میں ہم چاروں لیکچرز میں فائل سسٹم کی بات کریں گے, اسٹارٹنگ ود دا نیکسٹ لیکچر. انٹل دین, السلام علیکم.